بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم بخاری اور جامعہ دارالعلوم حقانیہ۔ تفصیلات کے مطابق حضرت مولانا حامد الحق حقانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے صاحبزادے مولانا عبدالحق ثانی نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ام المدارس جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی تقریب ختم بخاری و دستار بندی جہاں ایک عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، وہیں یہ روح پرور تقریب ہزاروں افراد کے لیے سامان رشد و ہدایت بنتی ہے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان قبائل سمیت افغانستان کے ہزاروں پشتون اس روح پرور اجتماع سے متاثر ہو کر اپنے اہل و عیال کو حصول علم دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ہزاروں سفید پگڑیاں، پر نور روحانی چہرے، ہزاروں افراد کی اجتماعی دعائیں ایک روحانی اور پر نور منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ دین سے رغبت رکھنے والا طبقہ اس اجتماع کا ہر سال منتظر رہتا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ سازشی اذہان کے سبب اس سال یہ روحانی اجتماع اپنی روایات کے مطابق منعقد نہیں ہو رہا۔ آج بروز پیر 20 جنوری بعد از نماز ظہر بند حال میں جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی مختصر تقریب ختم بخاری منعقد ہوگی۔ مولانا عبدالحق ثانی نے لکھا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان اور حضرت مولانا حامد الحق حقانی صاحب دامت برکاتہم سمیت شیوخ حقانیہ شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس تحریر کا مقصد جامعہ کے دور حدیث کے طلباء کا اضطراب ختم ہے، تاہم عوام الناس سے معذرت کی جاتی ہے کہ بند حال میں اس روحانی تقریب کے انعقاد کے سبب طلباء کے علاوہ اور کوئی شریک نہ ہو سکے گا، تاہم درد دل اور محبت رکھنے والے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے محبین دعاؤں میں یاد رہیں گے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے جامعہ اسلامیہ بابوزئی مردان میں تقریب تکمیل درس نظامی سے خطاب کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس موقع پر بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا۔ اس تقریب سے مہتمم جامعہ مولانا امداد اللہ یوسف زئی، مولانا عطاء الحق درویش، مفتی حماد اللہ یوسف زئی سمیت اکابر علماء نے بھی خطاب کیا ہے۔ اس موقع پر فارغ التحصیل علماء کرام اور حفاظ کرام کی دستار بندی کی گئی۔ بعد ازاں مردان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی، لیکن ہم پر امید رہیں گے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ ہم مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کے حق میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات سے اختلافات ختم نہ بھی ہوں لیکن رویوں میں بہتری آئی تو اچھی بات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں حکومت کی کوئی ریٹ نہیں، کچھ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے ساتھ کرسیوں پر بٹھا دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کا بازار گرم ہے، کمیشن وصول کیے جا رہے ہیں۔ کرم صورتحال پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ کرم میں آپریشن کے ذریعے معاملات حل نہیں ہوں گے اور طاقت کے ذریعے مسائل کا حل ڈھونڈنا ناعاقبت اندیشی ہوگی۔ انہوں نے تجویز دی کہ سیاستدانوں کو اعتماد میں لے کر جرگہ کے ذریعے مسائل حل کیے جائیں۔ کرم کی صورتحال پر اسٹیبلشمنٹ ہم سے کوئی مشورہ لینا چاہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ انکار نہیں کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند میں دیا گیا بخاری شریف کا آخری درس۔ تفصیلات کے مطابق عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث جدید لائبریری میں جامعہ کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے طلباء کو بخاری شریف کی جلد اول کا آخری درس دیا اور نوجوان فضلاء کو نہایت کارآمد نصیحتوں سے نوازا۔ انہوں نے طلباء کو اپنے مطالعہ میں گہرائی اور گہرائی پیدا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے موجودہ فتنوں سے آگاہ کرایا اور کہا کہ ان کے سدباب اور تعاقب کے لیے آپ کا علم اور مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے تاکہ عوام کو ان فتنہ باطلہ سے بچایا جا سکے۔ یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے طلباء کو علم کو آگے بڑھانے پر زور دیا اور کہا کہ آپ لوگ اب فارغ ہو رہے ہیں اور عملی میدان آپ کے لیے تیار ہے، جہاں آپ کو اپنے علم و عمل سے امت کو فائدہ پہنچانا ہے۔ موصوف نے فضلاء کو خاص تلقین کی کہ وہ اپنے علمی سلسلہ کو قطعی طور پر منقطع نہ ہونے دے اور چاہے کسی بھی درجہ میں ہو، علمی خدمات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے ختم بخاری شریف کی روایتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حدیث کی معتبر ترین کتاب بخاری شریف کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بخاری شریف حجت ہے، عمل کے لیے اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ انہوں نے طلباء کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ دوران تعلیم آپ نے جو یہاں سے سیکھا ہے اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں،
بلکہ جو علم دین دوسروں تک پہنچانے کی جدوجہد جاری رکھنا۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے کہا کہ جو طلباء فارغ ہو کر جا رہے ہیں ان کو قرآن مجید کی خدمت میں زندگی کو وقف کرنا چاہیے۔ انہوں نے حضرت شیخ الہند کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ فرماتے تھے کہ مالٹا کی اسیری کے دوران انہوں نے غور و خوض کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسلمانوں کی ناکامی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی فہم کو ترک کر دیا ہے۔ اس حوالے سے شیخ الحدیث نے طلباء سے کہا کہ وہ مکاتب قرآنیہ کے قیام کو اپنی اولین ترجیح پر رکھیں۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے کہا کہ تمام فارغین اپنے اکابر علماء اور محدثین کو ہر وقت اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فضائل دعا کے موضوع پر شیخ الحدیث نے کہا کہ دعا کی عادت ڈالنی چاہیے، ہر وقت اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے۔ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ کسی دوسرے سے دعا کرانے کے بجائے خود دعا مانگنی چاہیے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کا کہنا تھا کہ جو طلباء یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں وہ دینی لائن سے جڑے رہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، ان کو اس لائن سے بھی خوب رزق اور عزت و وقار نصیب ہوگا۔ انہوں نے آخری حدیث پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے دور حدیث کے تمام طلباء کو اجازت حدیث دی اور نصیحت کی کہ اسلام کا داعی بن کر اب آپ کو میدان عمل میں قدم رکھنا ہے اور اسلام کے آفاقی پیغام کو احسن طریقہ سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے احادیث نبوی کی فضیلت و کمالات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کرنے اور اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ درس کے اختتام پر مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے امن عالم اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے رکت آمیز دعا کرائی۔ اس موقع پر 1 درجن سے زائد نکاح بھی پڑھائے گئے ہیں۔ مولوی عبدالکبیر نے باضابطہ طور پر وزارت برائے امور و آبادکاری مہاجرین کا قلمدان سنبھال لیا۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامی افغانستان کے امیر المؤمنین کے حکم کے بعد مولوی عبدالکبیر نے ہفتہ کے روز باضابطہ طور پر وزارت برائے امور و آبادکاری مہاجرین کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ تعارفی تقریب میں اہم شخصیات نے شرکت کی جس میں شیخ محمد خالد حنفی بھی شامل تھے۔ شیخ محمد خالد حنفی نے امارت اسلامیہ کے لیے ان کی سابقہ کامیاب خدمات کے لیے مولوی عبدالکبیر صاحب کی تعریف کی، ان کی اطاعت کو تقویٰ کا نمونہ اور ان کی حکمرانی کے بنیادی اصول کے طور پر اجاگر کیا۔ اپنے کلمات میں مولوی عبدالکبیر صاحب نے اس اہم کردار میں خدمات انجام دینے کے موقع پر اظہار تشکر کیا اور مرحوم خلیل الرحمن حقانی شہید کو خراج تحسین پیش کیا اور مہاجرین کے شعبے میں ان کی کاوشوں کو سراہا۔ دریں اثنا مولوی عبدالکبیر نے وزارت کی خدمات کو بڑھانے کا عہد کیا اور ملازمین پر زور دیا کہ وہ اپنے کام سے مخلص اور پرعزم رہیں۔ انہوں نے وزارت کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں ٹیم ورک کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ جنگ بندی کے بعد حماس کے ترجمان ابو عبیدہ حفظہ اللہ کا پہلا خطاب۔ تفصیلات کے مطابق حماس کے ترجمان ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے کہا ہے کہ طوفان اقصیٰ نے قابض فوج کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی اور خطے کے تعلقات، مفاہمات اور توازنات کو بدل کر رکھ دیا۔ فلسطینی قوم نے اپنی آزادی اور مقدسات کی حفاظت کے لیے 471 دنوں میں بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔ ان کی دی گئی قربانیاں اور خون کبھی ضائع نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے عوام کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ درد زمین، انسان اور مقدسات کی آزادی کی قیمت ہے جس کا ہمیں پہلے ہی اندازہ تھا۔ اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ حاصل کرنا مزاحمت کا مقصد کئی مہینوں سے تھا، بلکہ اس جارحیت کے آغاز سے ہی قسام اور دیگر مزاحمتی گروپ اپنے مکمل عزم کا اظہار کرتے، اور یہ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ قابض فوج اس معاہدے کی پاسداری کرتی ہے یا نہیں۔ ہم تمام ثالثوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو جنگ بندی کے معاہدے پر عمل کرنے پر مجبور کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ نے نئے جنگی محاذوں کو کھولا اور اسرائیل کو عالمی طاقتوں کی مدد حاصل کرنے پر مجبور کر دیا۔ ترجمان نے لبنانی، عراقی اور یمنی ملیشیاؤں کا اور عراق کی اسلامی مزاحمت کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے غزہ کی مزاحمت کی حمایت کی اور انہیں اس جنگ کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ اردنیوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور سرحد عبور کر کے اسرائیل پر حملے کیے۔ ہم اسرائیل کو علاقے میں ضم کرنے کی تمام کوششیں طوفان شعور اور آزاد قوموں کی مزاحمت سے مقابلہ کریں گے۔ قسام نے غزہ کے تمام علاقوں میں دیگر مزاحمتی گروپوں کے ساتھ ایک صف میں لڑائی لڑی اور دشمن کو کاری ضربیں لگائیں۔ ہمارے جانبازوں نے بے حد بہادری اور عظیم شجاعت کے ساتھ آخری لمحوں تک لڑائی جاری رکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے حالات میں جنگ لڑ رہے تھے جو بظاہر ناممکن لگتے تھے۔ اسرائیلی قابض فوج کے ساتھ آخری معرکہ نہ تو فوجی صلاحیتوں کے لحاظ سے متوازن تھا اور نہ ہی جنگ کے اخلاقی اصولوں کے حوالے سے۔
ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے کہا کہ جب ہم دشمن کے فوجیوں پر حملہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے عوام کے خلاف بدترین درندگی اور بربریت کے نئے طریقے استعمال کرتے۔ اس مارکے کی عظمت کا اظہار حریت رہنماؤں کی قیادت کی جانی قربانیوں اور شہادتوں سے ہوتا ہے۔ غزہ کی مزاحمت عوامی حمایت کے بغیر ناممکن تھی۔ ہمیں عرب اور اسلامی دنیا کے مختلف حصوں سے لاکھوں پیغامات حمایت موصول ہو رہے ہیں۔ ذمہ داری اب غرب اردن کے فلسطینیوں پر عائد ہے اور ہم جنین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو غزہ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے کہا کہ ہمارے مجاہدین نے انتہائی مشکل حالات میں جنگ کے آخری لمحات تک بہادری کے ساتھ لڑا۔ انہوں نے کہا کہ طوفان الاقصیٰ کی جنگ غزہ کے مضافات میں شروع ہوئی لیکن اس نے خطے کا چہرہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے ناجائز ریاست کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مجرم دشمن بنیادی طور پر خطے میں تباہی کی جڑ ہے اور ان کی کوششوں اور منصوبوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ ترجمان نے کہا کہ ہماری جنگ کی عظمت شہید اسماعیل ہنیہ، شہید العروری اور شہید یحییٰ السنوار جیسے قائدین کی قربانیوں اور شہادتوں سے واضح ہوتی ہے۔